کائنات اس کی قسمت پہ رش کرتی ہے۔ حضور کا جب عاشق، حضور سے پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، محبت کرنے والا، اپنے آپ کو حضور کے عشق میں فنا کرنے والا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں، اور آپ کی سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ شروع میں دنیا دار تھے، ہماری طرح ایک سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ حضور سے پیار ہوا، پیار محبت میں بدلا، محبت عشق میں بدلی، عشق میں مراتب طے کرتے کرتے اتنے اعلیٰ مرتبے پر گئے کہ حضور کے عشق میں فنا ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول کا مرتبہ۔ علامہ عبدالرحمن جامی فنا فی الرسول کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ اب اتنا حضور سے پیار کیا کہ اب وہ جو جان تھی نا، جسم تھا، وہ ایسا گھلنے لگا جیسے برف گھلتی ہے، برف گھل 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 کر ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کا جسم بھی اس طرح گھل گھل کر ختم ہونے لگ گیا۔ بے قراری، اب مدینے کی جانے کی تیاری کی، میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اتنے بے قرار ہو گئے، اب تمنا یہ بن گئی کہ بس حضور کے مزار پہ جاؤں اور وہیں روزے پر پہنچوں اور اپنی جان حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں، مگر اسباب نہیں بن پائے تو نعت لکھی، کئی نعتیں لکھی۔ اتنا درد ہے آج بھی، خدا کی قسم، آج بھی علامہ عبدالرحمن جامی کی آپ کوئی بھی نعتیہ کلام فارسی میں ہے، اردو میں ترجمے مل جاتے ہیں، نعت خانوں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بھی کلام سن کے دیکھے ایسا لگتا ہے جیسے سینہ پھٹ جائے گا اور دل سینے سے باہر آ جائے، اتنا درد ہے ان کے کلام میں۔ نعتیں لکھنا شروع کی، کلام لکھا۔ اب اس کلام میں اتنی تاثیر، اتنی رقت تھی کہ جب آپ خود وہ پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے آپ میں سے باہر ہو جاتے، کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کے اس کلام کو کوئی اگر سن لیتا تو وہ بھی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کلام ختم کیا، اب ارادہ باندھا، سفر کیا، کہا اب میں یہ کلام حضور کے روزے پہ جا کے سناؤں گا۔ جس آقا کی نعت لکھی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے اپنا یہ کلام، اپنی یہ نعت حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کروں۔ سفر کیا، پیدل سفر اس دور کا۔ کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ سفر کیسے کرتے تھے۔ علامہ عبدالرحمن جامی ایک قدم اٹھاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ میں آج حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میری حاضری کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر حضور پر درود و سلام پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ سفر کرتے 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 مدینے کی حدود میں پہنچے۔ اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا وہ بھی عاشق رسول تھا۔ اس وقت کے لوگ، اس وقت کے حکمران، اس وقت کے صدر، وزیر اعظم، گورنر پاکیزہ لوگ ہوتے تھے، تو مدینے کا گورنر بھی عاشق رسول تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرا ایک عاشق میری بارگاہ میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے میرے روزے پر مت آنے دو، اسے روکو، میری بارگاہ تک نہ پہنچنے دو۔ سوچیں، امتی کی تمنا یہ ہوتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں، میں نے وہاں جا کر حضور کا روزہ دیکھا تو میں نے زندگی میں معراج کر لی، وہاں پہنچے یا حضور بلائیں یہ بھی کمال ہے، مگر یہاں یہ کیسا عاشق ہے، حضور فرمانے اس کو میری بارگاہ میں مت آنے دو۔ اب عقل سے پوچھو یا عقل کے اندھے سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ اس کو پسند نہیں کرتے، یا اس سے ناراض ہیں، یا اس کا آنا اچھا نہیں لگ رہا، تبھی منع کیا جا رہا ہے نہیں اس کو واپس پلٹاؤ۔ مگر خالی عقل استعمال کریں گے تو گمراہ ہوں گے، عقل کے ساتھ محبت اور عشق بھی استعمال کرنا چاہیے۔ عشق، محبت، ادب کی نظر میں جا کر جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تبھی قرآن و حدیث سمجھ میں بھی آئے گا اور سینے میں بھی اترے گا، اور خالی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، انسان یہاں بھی برباد ہے وہاں بھی برباد ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ حضور ناراض ہوں گے،
ناپسند کر رہے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ مقبول تو ہم وہ سمجھتے نا جو بارگاہ میں پہنچ جائے، یا سرکار جس کو بلائیں کہ میرے مزار پہ آ، میری بارگاہ میں آ، وہی مقبول ہے۔ مگر سنیے علامہ عبدالرحمن جامی حضور کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے۔ گورنر کے خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے، کہا میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اس کو میرے روزے پر مت آنے دو۔ اس نے خواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پہچانوں گا کیسے، وہ کون ہے؟ سرکار نے اس کا چہرہ دکھایا، کہا یہ میرا عاشق صادق ہے، کبھی مدینے میں نہیں آیا، حضور کو نہیں دیکھا، زندگی میں پہلی مرتبہ نعت سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ آقا اسے بھی جانتے ہیں، شکل دکھائی، فرمایا یہ میرا عاشق ہے، اسے میرے روزے پر مت آنے دینا۔ گورنر صبح بیدار ہوا، اپنی پولیس نوکروں کو لیا، مدینے کی حدود پہ پہرا لگا دیا۔ علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ ایک قافلہ آ رہا تھا، اس میں شریک ہو گئے۔ چلتے چلتے جب مدینے میں پہنچے، وہاں چیکنگ ہوئی تو ان لوگوں نے، پولیس نے دیکھا یہ گورنر ہے، یہ آنے والا عاشق ہے، اور انہوں نے اس کو وہیں سے واپس کر دیا۔ گورنر کو بلایا، اس نے آ کر دیکھا، کہا ہاں یہی وہ شکل ہے جو حضور نے خواب میں دکھائی تھی، واپس لوٹا دیا۔ پھر المختصر کروں، وقت ختم ہو گیا، بکروں کا ریوڑ آیا تو بکروں کے ریوڑ میں بکری کی طرح 4 پاؤں بن کر اس بکری کے ریوڑ میں داخل ہو گئے کہ بکریوں کے ریوڑ کی تو چیکنگ نہیں ہوگی، بکری کی طرح چلنے لگے، اپنے ہاتھوں کو بھی پاؤں بنایا اور یوں بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر مدینے کی حدود میں داخل ہو گئے۔ مگر گورنر نے پھر آپ کو پہچان لیا، پھر آپ کو واپس کر دیا۔ پھر ایک قافلہ آیا، اونٹوں کا قافلہ تھا، پھر اس میں داخل ہو گئے۔ اونٹ کے مالک کو آپ نے زندگی کی ساری جمع پونجی دی، کہا ایک بوری میں مجھے بھی بند کر اور کسی طرح مدینے کے اندر مجھے داخل کر دے۔ مگر اس قافلے کی بھی جب چیکنگ ہوئی، بوری کو کھولا گیا تو علامہ عبدالرحمن جامی باہر نکلے، گورنر نے پھر وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ المختصر کوئی قافلہ آیا، انسان کا تھا یا جانوروں کا تھا، علامہ عبدالرحمن جامی نے لاکھ کوشش کی میں کسی طرح حضور کے روضے پہ پہنچوں، مگر ہر بار گورنر نے آپ کو پکڑا اور وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ پھر دیکھیں، جب گورنر نے دیکھا کہ یہ تو عاشق ہے، یہ تو لوٹنے والا ہے ہی نہیں، اس نے آپ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مدینے کی جیل میں ڈالا۔ امتی تکلیف میں ہو تو آقا کو اس کی خبر ہوتی ہے، آقا بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے اسی جمعہ یہی بات سمجھ جائے اور ہم اپنی زندگی کو حضور کی محبت اور پیار کی طرف لے آئے۔ گورنر مدینہ نے علامہ عبدالرحمن جامی کو پکڑا، جیل میں ڈالا، رات کو سویا، اب کئی دنوں کا جاگا ہوا تھا، کہا اب چین کی نیند سوؤں گا۔ رات کو جب سویا، امام الانبیاء پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا میں نے کہا تھا میرے عاشق صادق کو وہیں سے لوٹا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا تھا، تو نے اس کو گرفتار کیا، اس کو تکلیف ہوئی، اس کو لے کر گئے، اس کو تکلیف ہوئی، میرے عاشق کو تم نے جیل میں رکھا، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کی تکلیف میں امام الانبیاء اپنے مزار میں محسوس کر رہا۔ میرے عاشق کو رہا کرو اور عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ تو گورنر مدینہ کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عالم خواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اتنا عاشق ہے، اتنا سچا عاشق ہے کہ آپ اسے مزار میں آنے بھی نہیں دیتے، اور اب میں نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تو اس کی تکلیف کو آپ محسوس بھی کر رہے گے۔ یا رسول اللہ راز تو بتائیے، ہر عاشق کی تمنا یہ ہوتی ہے میں حضور کے روضے پہ جاؤں، اور آپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا جامی میرے روضے پر نہ آئے، اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گورنر مدینہ علامہ جامی میرا سچا عاشق ہے، جس نے ساری زندگی میرے پیار میں، میری محبت میں، میرے عقیدت میں، میرے عشق میں گزاری ہے۔ اس نے نادیہ کلام لکھا ہے، وہ کلام اتنا کمال کا ہے، اس میں اتنا درد اور سوز ہے، اگر علامہ جامی میرے روضے پر آ کر اس نے وہاں پر آ کر وہ کلام سنایا تو فرمایا امام الانبیاء کو اپنی مزار سے باہر آ کر علامہ جامی کو استقبال کر کے اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، اور جب وہ مجھے دیکھے گا، میرا دیدار کرے گا، تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقال ہی ہو جائے۔
اگر وہ میرے روزے پہ تک پہنچ گیا تو حضور فرماتے مجھے روزے سے باہر آنا پڑے گا، اور اگر میں روزے سے باہر آ گیا تو دنیا میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کی حالت کیا ہوگی، دنیا کی کیفیت کیا ہوگی، دنیا کا نظام کیسا ہو جائے گا۔ فرمایا اس تک تم نہیں پہنچ پاتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے میں چاہتا ہوں میں اپنے مزار میں رہوں اور میرے عاشق صادق کو وہیں سے رخصت کر دو۔ صبح اٹھا، اب گیا، اپنے ہاتھوں سے جیل کا تالا کھولا، علامہ جامی کو جیل سے نکالا، سب سے پہلے گورنر ہو کر مدینے کا معافی مانگی، سر جھکایا، ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ پہلے وہ عام سمجھ رہا تھا، اب وہ گورنر مدینہ بھی جان چکا تھا یہ وہ سچا عاشق ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول اور منصور نظر ہے۔ عزت و احترام کے ساتھ اپنی خاص سواری پر سوار کیا اور ایک عالیشان لشکر تیار کیا، دنیا کی مال و دولت ساز و سامان دیا، اور عزت و احترام کے ساتھ علامہ جامی علی رحمہ کو پروٹوکول کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچایا۔ اس سے پتہ چلا حضور کا امتی، حضور کا عاشق، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے سچی عقیدت رکھنے والا جب بھی کائنات میں کہیں بھی ہو، بس پیار سچا ہو، عقیدت سچی ہو، محبت سچی ہو، عشق سچا ہو، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اس عاشق صادق کو اپنی نگاہوں میں بھی رکھتے گئے، اور اگر اسے کبھی زمین پر دنیا میں تکلیف پہنچے تو آقا اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔